الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن سطر مسلما في الدنيا سطره الله يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے. ایک وقت تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے، اور آج آخری جمعۃ الوداع ہے کہ رمضان المبارک کا آج آخری روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا. اللہ تعالیٰ نے 30 تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. آج 30واں روزہ ہے. رمضان کا یہ مہینہ سب پہ گزرا. اس پہ بھی گزرا جس نے روزے رکھے، اس پہ بھی گزرا جس نے روزے نہیں رکھے. رمضان کا مہینہ ان لوگوں پہ بھی گزرا جنہوں نے عبادت و ریاضت کی، تلاوت کی، قیام اللیل کیا، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگا، ذکر اور اذکار کیا، صدقہ اور سخاوت کی. اور ان پہ بھی گزرا جنہوں نے بخل میں، مال کے جمع کرنے میں، حرص و ہوس میں، خود غرضی میں اپنا وقت گزارا. وقت دونوں پر ہی گزر گیا، لیکن ان کا وقت قیمتی بنا جنہوں نے عبادت میں گزارا. کل کے دن جو عید کا دن ہوگا تو یہ بڑی خوشی کا دن ہوگا ان کے لیے جنہوں نے عبادت میں وقت گزارا ہوگا. تو ضمیر انسان کو کہے گا کہ الحمدللہ آج تو مل رہا ہے، لوگ تجھے مبارکباد دے رہے ہیں، خوش ہو رہا ہے. واقعی تیرے لیے عید کا دن خوشی کا دن ہے کہ تو نے پورا مہینہ عبادت میں گزارا. ورنہ انسان کا اپنا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. تو کس منہ سے نماز پڑھنے آ رہا ہے عید کی؟ کس منہ سے تو لوگوں سے مبارکباد لے رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے؟ نہ روزہ رکھا، نہ عبادت کی، نہ قیام اللیل کیا، نہ صدقہ خیرات کیا.
تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے جسے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر عبادت کی تکمیل پر پہلا کام ہوتا ہے شکر کرنا، تو اللہ نے عبادت کی توفیق دی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہماری کوئی مجال نہیں تھی، رب العالمین کا ہم پر فضل و کرم تھا۔ نمبر 2، ہر عبادت کی تکمیل پر استغفار ہوتا ہے۔ استغفار اس لیے کہ جو کمی کوتاہی ہو گئی، جس طرح روزے رکھنے تھے، عبادت کرنی تھی، قیام اللیل کرنا تھا، اس طرح ہم سے نہ ہو سکا، جو کمی ہو گئی اس پر استغفار ہے۔ تو پہلا کام شکر کرنا، دوسرا کام استغفار کرنا ہے۔ رمضان کا چونکہ آخری روزہ ہے آج، کل عید کا دن ہے، شریعت نے جو صدقۃ الفطر کو رکھا اس کی بھی ایک حکمت یہی ہے تاکہ انسان عید کی خوشیوں میں غریبوں کو، تنگ دستوں کو، مستحقین کو، بیواؤں کو، یتیموں کو بھی اپنے ساتھ ان خوشیوں میں شریک کر دے۔ اسی لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو میں بھی یہ گزارش عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مستحق اگر موجود ہوں تو ان کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کرتے ہوئے انسان انہیں بھی عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شریک کرے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ضرورت کا سامان نہیں خرید پاتے۔ اللہ نے جنہیں وسعت دی ہو وہ ان ایام میں خوب سخاوت کا اہتمام کریں۔ خاص طور پہ جو آج کی رات ہے، کل کا دن ہے عید الفطر کا، یہ سخاوت کا دن ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا دن ہے۔ حضرات سلف اور صحابہ اکرام کی زندگی میں ہمیں ایک وصف نظر آتا ہے۔ ان لوگوں کی دلوں میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا بڑا جذبہ ہوتا تھا، ایثار ہوتا تھا، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، ہر موقع پہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو، پریشانی کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن کی بڑی بڑی تکلیفوں کو، آزمائشوں کو اس سے دور کر دے گا۔ ومن ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ، آپ نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کر کے مثال سے سمجھایا، جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے میں داخل ہوتی ہیں، اس طرح ایک عمارت کی اینٹیں دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، ہر اینٹ دوسرے اینٹ کے ساتھ جڑ کر عمارت مضبوط ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمنون کرجل واحد، سارے مسلمان ایک انسان کی طرح ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر کسی آدمی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہو سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو اگر کوئی ایک مسلمان پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، تو سارے مسلمان اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اخوت کو، ہمدردی کے جذبے کو رکھا ہے کہ اللہ نے جسے وسعت دی ہو وہ ان ایام میں دوسروں کا خوب خیال رکھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی، حضرت جوہریہ بنت حارثہ فرماتی ہیں، المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، نہ آپ نے کوئی درہم چھوڑا
نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی غلام چھوڑا، نہ کوئی باندی چھوڑی، کوئی ساز و سامان دنیا کا نہیں تھا، صرف ایک خچر تھا جو آپ کو ہدیے میں دیا گیا تھا، جس کا نام دلدل تھا۔ یہ خچر باقی تھا، اور آپ کے ہتھیار تھے جو جنگی میدان کے لیے، باقی آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، جو تھا اپنی زندگی میں اللہ کے نام پہ آپ نے خرچ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سخاوت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ایک شخص ایمان لے کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک اعرابی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ کچھ تعاون فرمائیں۔ تو اس وقت اونٹ سامنے وادی میں چر رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ جتنے اونٹ ہیں جاؤ لے جاؤ۔ جب وہ اونٹوں کو لے کر گیا اپنی قوم اور قبیلے میں، تو کہا میں ایسے پیغمبر کے پاس سے آیا ہوں جو اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کے بعد فقر و فاقے کا خوف نہیں رہتا، کہ میں نے مانگا اور انہوں نے مجھے اونٹوں کا پورا ریوڑ عطا کر دیا۔ کہا وہ پیغمبر ہے جو ایسا دیتا ہے اس کے بعد فقر کا اندیشہ نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کا ایثار ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز و تند ہواؤں سے زیادہ ہوتی تھی، یعنی جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں، فرمایا اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی سخاوت تھی۔ حضرات صحابہ اکرام میں بھی یہ وصف تھا، ایثار اور ہمدردی کا، دوسروں کے ساتھ تعاون کا۔ ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح مسلم میں ہے، جس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند خیبر کی زمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا میں وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پیداوار اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو، زمین اپنے پاس روک کے رکھو جو اصل ہے۔ تو اب ان کی نیت تو سب دینے کی تھی، آپ نے فرمایا نہیں پیداوار صدقہ کر دو۔ تو قرآن کی آیت سنی ہے، فوراً ہی اللہ کے نام پہ انہوں نے صدقے کا ارادہ کر دیا۔ تو حضرات صحابہ اکرام کا وصف تھا، جہاں ضرورت پیش آتی تھی، کوئی تنگ دست اور مستحق ہوتا وہ ان کے ساتھ فوراً تعاون کرتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تاریخ مدینہ دمشق میں اور المعجم الکبیر اور المعجم الاوسط میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، تنگ دستی کا وقت تھا، آپ نے دعا فرمائی انشاءاللہ شام سے پہلے اللہ کی مدد آ جائے گی، امید ہے اللہ تعالیٰ نصرت فرمائیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تھا، اس میں 9 اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں یہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں، جنہیں ضرورت ہے آپ خرچ فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا، منافقین پریشان تھے یہ کہاں سے مدد آ گئی، صحابہ اکرام خوش تھے۔ آپ نے وہ لیا اور سب صحابہ نے تقسیم کیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا اب عثمان جو بھی عمل کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی دعائیں فرمائیں۔ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں ایک واقعہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں صحابہ اکرام پر تنگ دستی کے ایام آئے، فقر و فاقہ تھا، قحط سالی کا دور تھا، مدینہ کے اندر غلہ اور پیداوار موجود نہیں تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ 1000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان ملک شام سے آ رہا تھا۔ اب یہ مدینہ میں پہنچا نہیں، مدینہ کے تاجروں کو پتہ چل گیا، وہ سب حضرت عثمان بن عفان کے پاس آ گئے، کہنے لگے آپ کا قافلہ آ رہا ہے، ہم آپ سے سامان خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا کتنے میں خریدو گے؟ ایک تاجر نے کہا آپ نے جتنے کی چیز خریدی ہے اتنا نفع دوں گا، 2 درہم کی چیز ہے میں آپ کو 2 درہم نفع دے کر آپ سے لوں گا۔ کسی نے 3 درہم نفع کہا، کسی نے 4 کہا، کسی نے 5 کہا، کسی نے 6 کہا، اس سے زیادہ کسی نے نفع نہیں رکھا۔ سارے تاجر موجود تھے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا اس سے زیادہ کون نفع دے گا؟ کہا اس سے زیادہ تو کوئی نفع دینے والا نہیں ہے۔ فرمایا میں تو اس تاجر کو دے رہا ہوں
جو 1 درہم کا 10 گنا نفع دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی 10 گنا نفع دے گا؟ سارے تاجر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، 1 کا 10 کون دے گا؟ فرمایا ہم میں تو ایسا کوئی نہیں، مدینہ کے سارے تاجر تو ہم موجود ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو میرے نام پر 1 دے گا میں 10 گنا کر کے واپس دوں گا۔ 1000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان مدینہ کے سارے لوگوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عثمان نے وہ سب سامان لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ حالانکہ قحط سالی کا دور تھا، آج کا تاجر تو چیز کو چھپا کے رکھتا ہے، چاول ہو چینی ہو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں پیداوار کم ہو جائے، پھر اپنی مرضی کا نرخ لگا کر ہم اس کو فروخت کریں۔ آج کا تاجر دوسروں کی ضرورت سے ناجائز فائدہ لیتا ہے، پھر اللہ بھی پکڑتا ہے، کبھی گودام کو آگ لگ جاتی ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے۔ خدا پتھر تو نہیں مارتا، یوں ہی دکھاتا ہے۔ تو دوسری طرف حضرت عثمان بن عفان کی سخاوت ہے، لوگوں کو مال کی ضرورت ہے، 1 دن میں 1000 اونٹوں پر لدا ہوا قافلہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ میں جذبہ تھا ایثار اور ہمدردی کا، جو کوئی مشکل میں ہوتا وہ آگے بڑھ کر تعاون کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں اور البدایہ والنہایہ میں ہے۔ اسی طرح ان کا بھی قافلہ ایک دفعہ 700 اونٹوں پر لدا ہوا سامان مدینے میں پہنچا۔ ان دنوں میں بھی تنگ دستی کے ایام تھے، مسلمانوں کے فقر کا دور چل رہا تھا۔ ان کے پاس بھی تاجر آئے مال خریدنے کے لیے کہ جس دام میں دو گے ہم آپ سے خریدیں گے، مقصد تھا ان سے لے کر مہنگے داموں میں بیچیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا نہیں، میرا یہ مال سب اللہ کے نام پہ صدقہ ہے۔ جتنے لوگ تھے سب کو جمع کیا، 700 اونٹوں پر لدا ہوا سامان لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا عید کا دن کل کا دن ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، ہم ایثار و ہمدردی پہ چلے۔ کوئی ضرورت مند کوئی مستحق ہو، عید کی خوشیوں میں ہم انہیں اپنے ساتھ شریک کریں۔ اللہ نے اگر وسعت سے نوازا ہے، رب العالمین کے نام پر دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، جتنا انسان دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کوئی کمی نہیں لاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے۔ ابن طیاح رحمہ اللہ ان کے پاس آئے، یہ ان کے وزیر خزانہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے حکمران ہیں، فرمانے لگے امیر المومنین آئیے، میں نے بہت سا مال جمع کیا ہے، سونا اور چاندی، جو مال غنیمت میں ملا تھا انہوں نے بہت سا الگ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے، حضرت علی کو لے کر جب گئے وہ سب سونا چاندی نقدی دکھایا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا نہیں، میں نے پرسوں جمع کیا تھا، یہ سب آپ کے لیے رکھا ہے۔ دروازہ کھولا، سب سونے چاندی کو جمع کیا اور خطاب کر کے کہا اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہ دے، یہ دنیا سب ختم ہو جانے والی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ سب کو جمع کیا، جتنے ضرورت مند تھے سارا سونا چاندی نقدی مال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ سونے اور چاندی کی چمک دمک ان کے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی، دولت کی وسعت مال کی کثرت ان کے ایمان پر کوئی اثر نہیں ڈالتی تھی، یہ مال کی گنتی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، رب کے نام پہ خرچ کرنے سے خوش ہوتے تھے، مال کے بڑھنے سے خوش نہیں ہوتے تھے، ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے انہیں خوشی ہوتی تھی، کسی تنگ دست کے چہرے کی مسکراہٹ ان کے ایمان کی خوشی کا ذریعہ بنتی تھی۔ میں اور آپ تو تھپیاں لگائیں جمع کریں اس پر خوش ہوتے ہیں، 1,00,000 ہوئے 2 ہوئے 4 ہوئے، پھر اسی مال کو جمع کرتے کرتے عمر گزرتی ہے، جمع کرتے رہے، پھر اسی کے اندر جان بھی چلی جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مال کا نقصان ہوا، مال نے جان بھی لے لی، پھر یہ مال انسان کی جان بھی لے لیتا ہے، پھر یہی مال ماضی میں جو کماتے رہے ساری عمر بیماریوں پریشانیوں میں لگ گئی، پھر یہی مال علاج میں لگا اور وہ سارا علاج میں خرچ ہوا، جو باقی بچہ ورثہ کے پاس رہا تو خرچ کرنے کی توفیق ہی نہ ملی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جمعۃ الوداع کا دن ہے، اللہ نے وسعت دی ہو، ایثار و ہمدردی پہ انسان چلے، کوئی مستحق نظر آئے ضرور ان پہ خرچ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ
تاریخ و مدینتی دمشق میں موجود ہے۔ ان کے غلام قمبر آئے، حضرت علی سے فرمایا کہ میرے ساتھ چلیے، انہیں لے کر آئے تو جہاں پر مال اور دولت سونا چاندی بیت المال کا تھا، وہاں بوریوں میں دراہم بھرے ہوئے تھے، برتنوں میں سونا چاندی تھا۔ فرمایا یہ میں نے آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا تم نے کیوں رکھا؟ کہ امیر المومنین آپ کی ضرورت میں آئے گا۔ فرمایا مال تو وہ ہے جو خدا کے نام پہ خرچ کیا جائے، باقی ضرورت تو اللہ پوری کرے گا۔ بلایا فقراء کو، مساکین کو، جو سونا چاندی انہوں نے برتنوں میں جمع کیا تھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا۔ تو صحابہ کی زندگی میں ہمیں ایک وصف نظر آتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعاون کا بڑا جذبہ ہوتا تھا۔ قرآن کی جب آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرو، تو ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ طبری میں واقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند میرا گھوڑا ہے، اور اللہ نے فرمایا پسندیدہ چیز دو، میں اپنا گھوڑا اللہ کے نام پہ دیتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھوڑا انہوں نے عطا فرما دیا۔ یعنی جو چیز ان لوگوں کو پسند ہوتی، اور جب بھی قرآن کی آیت اترتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا، فوراً ہی آگے بڑھ کر اسے خرچ کر دیتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تنگ دستی کے ایام بھی ہوں، انسان اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق دیتا رہے، اللہ رب العزت خوب نوازتا ہے۔ یہ ایسے ایام چل رہے ہیں، حالات اس قسم کے بن چکے ہیں، مہنگائی اتنی کثرت کی ہو چکی ہے کہ آج پردہ پوش خواتین بھی کام کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ 24ویں شب ایک جگہ میرا بیان تھا، ایک ساتھی مجھے بعد میں ملا، گارمنٹ فیکٹری میں وہ مینیجر ہے، کہنے لگا مفتی صاحب اس سال میں ہم نے ایسی عورتیں بھی کام کرتے ہوئے دیکھیں جو انہوں نے پردے کے اندر ہوتی تھیں، سخت گرمی ہوتی تھی، چہرے کا نقاب نہیں ہٹتا تھا، ٹوپی والا برقع ہوتا تھا، ہاتھ اور پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، لیکن حالات سے مجبور ہو کر اس سال میں ہم نے ایسی عورتوں کو بھی کام کرتے دیکھا ہے۔ آج تنگ دستی اتنی بڑھ گئی، غربت اتنی بڑھ گئی، مہنگائی کی اتنی کثرت ہو گئی، مالدار کے پاس مال کی وسعت ہے، غریب غربت میں نیچے ہی چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے وسعت دی ہو، ان ایام میں تعاون کرے۔ جہاں کوئی راشن تقسیم ہوتا نظر آتا ہے کتنی لمبی لائن لگ جاتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، سفید ریش بھی ہوتے ہیں، اکثر ان میں مجبور ہوتے ہیں، ورنہ کون کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ آج غربت اور تنگ دستی بڑھ گئی، اللہ نے دیا ہے، آخری روزہ ہے، کل عید کا دن ہے، کوئی تنگ دست ہمیں اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، آبادی میں نظر آئے، ہم ان کے ساتھ خفیہ طور پہ تعاون کریں۔ اس سے مال کم نہیں ہوتا، جب انسان ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ رب العالمین کے عرشوں تک پہنچ جاتی ہے، اور جو وہ خوش ہوتا ہے اس سے اللہ کی رضامندی ہے۔ ایک واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصفوہ میں لکھا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت میرے اوپر 700 درہم قرضہ ہے، آپ میرے قرضے کی ادائیگی کے کچھ اسباب پیدا فرما دیں، میں پریشان ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے تحریر لکھی، اس پہ لکھا اس کو 7000 درہم دے دو۔ جو ان کا وکیل تھا اور ان کے ساتھ تجارت میں شریک تھا، اس کی طرف یہ پرچی بھجوا دی، اس سے کہا جا کر اس کو دو، انشاءاللہ وہ آپ سے تعاون کرے گا۔ وہ عبداللہ بن مبارک کے ساتھ آپ کے مال تجارت میں شریک تھا، مال عبداللہ بن مبارک کا تھا، کام کاج وہ کرتا تھا۔ جب ان کے پاس وہ شخص پرچی لے کر پہنچا، دیکھا پرچی میں کہ 7000 درہم ان کو دو، تو اس شخص نے ویسے پوچھا کہ آپ عبداللہ بن مبارک کے پاس کیوں گئے تھے؟ کہا میرے اوپر قرضہ تھا۔ کہا کتنا ہے؟ کہا 700 درہم قرضہ۔ انہوں نے دیکھا پرچی میں 7000 درہم لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس کو بٹھایا، کہا بیٹھو۔ یہ شخص دوبارہ گیا، پرچی لکھی دوبارہ، عبداللہ بن مبارک کی طرف ایک قاصد کے ذریعے روانہ کی، حضرت اس پہ قرضہ 700 درہم ہے، آپ نے لکھا ہے 7000 درہم دے دوں، تو میرا خیال ہے 700 درہم بھی کافی ہے، 7000 بہت بڑی رقم ہے، تو آپ 700 کا حکم فرما دیں۔ وہ قاصد پرچی لے کر گیا، عبداللہ بن مبارک نے دیکھی، اس پرچی پہ تھا کہ 700 دے دیتا ہوں، قرضہ تو 700 ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے پرچی کے پیچھے لکھا اس کو 14000 درہم دے دو، 14000 درہم دے دو۔ وہ دوبارہ لے کر پہنچا، وہ جو مال میں کام کرنے والا وکیل تھا اس نے پڑھا
اب تو 7 کی جگہ ڈبل 14,000 دوسری پرچی لکھی، حضرت اگر اس طرح آپ لوگوں میں خرچ کرتے رہے تو پھر تو تنگ دستی آئے گی، مال کا نقصان ہوگا، معیشت کمزور ہو جائے گی، آئے دن پریشانیاں بڑھیں گی۔ عموماً یہی ہوتا ہے، اگر کوئی سیٹ خرچ کرنے والا ہو، نیچے جو اس کے وزیر ہوتے ہیں، مینیجر ہوتے ہیں، وہ روک دیتے ہیں، یا خود خرچ کرنے والا ہوتا ہے، بیوی بچے روک دیتے ہیں، یا شیطان ڈراتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ اتنا خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، اور پھر جس کا مال نہیں لگتا اس کا مال بے حیائی میں لگتا ہے۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ جس کا مال رب کے نام پہ نہیں لگتا اس کا پھر فحاشی عریانی پر، رسم و رواج پر، دولت پر، پیسے پر، گاڑی پر، جنگلے پر اور جائیداد پہ اس کا مال پھر خرچ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا، وہ مشورہ دے رہا ہے حضرت کم کرو، 14,000 بہت ہیں، اگر آپ نے اس طرح کیا بہت نقصان ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کو پھر خط لکھ کر بھیجا، قاصد دوبارہ آیا، حضرت عبداللہ بن مبارک نے پھر پڑھا، دوبارہ دوسرا خط لکھا اس کو، تم میرے ماتحت ہو، میرے وکیل ہو، میرے سربراہ نہ بنو، میرے سردار نہ بنو، مجھے مشورہ نہ دو، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، میرا مال ہے، میں رب کے نام پہ خرچ کروں گا، اور رب کا وعدہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کے نام پر دے گا اللہ اس کو دگنا کر کے واپس کرے گا۔ تو مجھے یہ نہ کہو یہ کم ہو رہا ہے، یہ جتنا دے رہا ہوں یہ ڈبل ہو کر میرے پاس واپس آئے گا۔ چنانچہ پھر وہ گئے تو انہوں نے، وکیل نے پھر اس شخص کو 14,000 درہم دیے۔ اب اندازہ کریں اس کی ضرورت 700 درہم ہے اور یہ دے رہے ہیں 14,000 درہم۔ میں اور آپ تو جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، کوئی مستحق ضرورت مند آ جائے، 5 روپے کا سکہ ہو یا 10 روپے کا نوٹ، ہم نے 100 روپے دے دیا تو بہت بڑا احسان کر دیا، جنت میں اپنے لیے محل خرید لیا، پھر اس پر ہم الٹا احسان بھی جتلاتے ہیں، اس کو تانے بھی دیتے ہیں، محنت نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے ہو، بھیک مانگتے ہو۔ اللہ کا شکر کریں، اللہ نے دینے والا بنایا، اگر اس کی جگہ ہم ہوتے، وہ ہماری جگہ ہوتا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حالات کے پلٹنے میں، وقت کے گزرنے میں، ایام کے تبدیل ہونے میں وقت نہیں لگتا، اللہ کی آزمائش میں وقت نہیں لگتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے وسعت دی ہو، انسان ہمدردی اور ایثار پہ چلے۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہ بات تھی، وہ چاہتے تھے ہماری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ ایک واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، آپ کا معمول تھا 1 سال حج کرتے تھے اور 1 سال جہاد پہ جاتے تھے، زندگی میں 26 مرتبہ جہاد پہ گئے، 26 مرتبہ حج کیا۔ جس سال یہ حج پہ جا رہے تھے تو بغداد کے لوگوں کی خواہش ہوتی تھی جب عبداللہ بن مبارک جائے تو ہم بھی ساتھ جائیں، چونکہ بہت بڑے اللہ کے ولی، محدث تھے، امیر المومنین فی الحدیث تھے، مجاہد تھے، قیام اللیل کرنے والے، صوم و صلات کے پابند تھے، سب کی رائے تھی ہم ان کے ساتھ چلیں۔ ایک قافلہ تیار ہو گیا، جب یہ روانہ ہونے لگے عبداللہ بن مبارک نے سب کو بلایا، کہا جس کے پاس جو بھی زیادہ راہ خرچہ ہے وہ اپنی اپنی تھیلی میں ڈالے اور تھیلی کے اوپر مہر لگا کے باندھ کر اپنا نام لکھ دے۔ اب جنہوں نے اپنے لیے خرچہ رکھا تھا سفر کے لیے، دراہم ہیں، دینار ہیں، سب نے اپنی اپنی تھیلیوں میں ڈالا، تھیلیوں کو اوپر سے باندھ دیا گیا، ہر تھیلی کے اوپر نام لکھ دیا گیا، اتنے دراہم ہیں اور یہ فلاں کیے اور یہ فلاں کیے۔ سب کی تھیلیاں جمع کی، عبداللہ بن مبارک نے لی اور لے کر اپنے گھر آئے اور ایک صندوق تھا بڑا، اس میں ڈال کر اس میں تالا لگا دیا، کسی کو کوئی بات نہیں کہی۔ اب انہیں لے کر بغداد سے روانہ ہوئے، جب بازار میں پہنچے جہاں سواریاں خریدنی تھیں، فرمایا جس کو جو سواری خریدنی ہے سفر کے لیے خرید لو، جس کو جو پسند ہے وہ لے۔ کسی نے اونٹنی کی سواری، کسی نے گھوڑے کی سواری، کسی نے اونٹ کی سواری خریدی۔ بغداد سے قافلہ روانہ ہوا، حرم پہنچا، راستے میں جہاں ٹھہرتے کھانا پینا جو کچھ ہوتا عبداللہ بن مبارک کی طرف سے ہوتا۔ جب بیت اللہ پہنچ گئے، جتنے دن بیت اللہ میں ٹھہرنا تھا کھانا پینا ان کی طرف سے رہا، پھر مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں ٹھہرے۔ پھر جب وہاں سے نکلنے کا وقت آیا مدینہ جانے کا، انہوں نے کہا جن کے گھر والوں نے کہا ہے مکہ سے کچھ خریدنا ہے، کھجوریں لینی ہے، ضرورت کا سامان لینا ہے، سب آؤ خریداری کرو۔ جس نے جو خریدنا تھا اسے خرید کر دیا۔
پھر مدینہ لے کر گئے، مدینہ میں بھی تمام خرچہ خود برداشت کیا، پھر آخر میں کہا جس نے جو کچھ لے کر گھر جانا ہے وہ بھی لو، سب نے لے لیا۔ جب یہ قافلہ حج کر کے مدینہ سے بغداد دوبارہ واپس پہنچا، جب وہاں پہنچ گئے 3 دن کے بعد انہوں نے دعوت کی، تمام حجاج کرام جو قافلے میں تھے ان سب کو بلایا، 3 دن میں سب آئے، سب دعوت میں شریک ہوئے۔ اب عبداللہ بن مبارک کھڑے ہوئے اور اپنا وہ صندوق کھولا اور اس کے اندر جتنے تھیلے تھے سب نکالے، ایک ایک کا نام لیتے گئے اور وہ تھیلا ایک ایک کے حوالے کرتے رہے، تمام کے تھیلے ان کو واپس کر دیے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو ہم نے خرچے کے لیے دیے تھے، حج کے سفر میں اتنا خرچہ ہوا۔ فرمایا میں نے نیت کی تھی تم لوگ میرے ساتھ حج پہ جاؤ گے، تمہاری رفاقت ہوگی اور سارا خرچہ عبداللہ بن مبارک کا ہوگا۔ تو جتنا قافلہ تھا سارے قافلے کے تمام اخراجات جانے سے لے کر آنے تک سارے اخراجات خود کیے۔ ہم تو دوسروں کے مال پہ قابض ہوتے ہیں، کوئی حج پہ جا رہا ہے کوشش ہوتی ہے 1,00,000 2 لاکھ یہاں سے بھی بچ جائیں، کوئی نیک کام کے لیے جا رہا ہے وہاں سے بھی 1,00,000 روپے اپنا رکھ دیا، کوئی صدقہ دینے آ رہا ہے 30,000 وہاں سے بھی کھانچہ بنا دیا۔ ہر جگہ سے ہم اپنے لیے سوچتے ہیں، ہم اتنے خود غرض ہو گئے، خدا کا نام اور دین پیچھے رہ گیا، اپنی دولت اور حرص و ہوس آگے ہو گیا۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، رائی کے دانے کے برابر تیرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ کو انسان دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا میں انسان ہر انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتا جس نے عقل دی۔ انسان کہتا ہے نا میں نے عقل چلائی، عقل کا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ رات کے اندھیرے کا ہر عمل بھی جانتا ہے، اس سے کوئی مخفی نہیں۔ تو سلف کی زندگی میں خود غرضی نہیں تھی، ایثار اور ہمدردی تھی۔ اللہ نے جو دیا، کوئی مسلمان ضرورت مند نظر آتا وہ اپنے مال کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مکارم الاخلاق، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ اپنے دور کے بڑے سخی انسان تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے مال تجارت کے اندر سونا خریدا، سونے میں انار کے دانے کے برابر سونا تھا ان کے پاس، تو یہ لے کر اپنے گھر آ رہے تھے، راستے میں ایک تنگ دست ملا، کہنے لگا حضرت میرے اوپر قرضہ ہے، میں نے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے، میرے پاس رقم نہیں ہے، آپ اہل بیت میں سے ہو، اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کے والد حضرت جعفر تیار تھے، اللہ نے وسعت دی ہے میرے قرضے کی ادائیگی ہو جائے۔ وہ سونا اتنا کہ جو انار کے دانے کے برابر ہو، انہوں نے اس کو دیا، فروخت کیا، 300 مسقال بنتا تھا، 300 مسقال سونا ایک تنگدست کی ضرورت پر اس کو دے دیا۔ یعنی ایسی نظیریں صحابہ اور سلف کی زندگیوں میں ہمیں ملتی ہیں، انسان پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ایمان تھا ان لوگوں کا۔ ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، چونکہ ہمارے دلوں پر دنیا کی تہ چڑھ چکی ہے، مال اور دولت اور پیسے کی محبت آ چکی ہے۔ نصوص پڑھو، رب کا فرمان، نبی کا فرمان، کسی غریب کو مرتے بھی دیکھیں گے، ایڑیاں رگڑتے بھی دیکھیں گے، ضرورت مند بھی ہوگا، کبوتر کی طرح آنکھ بند کر دیں گے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آج کا مسلمان خرچ نہیں کر رہا۔ اللہ نے بڑی وسعت دی ہے، اپنے حالات میں ہم جائزہ لیں۔ ہمیں کوئی مستحق نظر آتا ہے، ہمارے بچے آج 10-10 15 ہزار کی خریداری کرتے ہیں، اگر اس میں سے 3,000 ہم نے کسی ضرورت مند کو دے دیے۔ آج ہماری بیویاں 15 سے 20 ہزار عید کی شاپنگ پہ لگاتی ہیں، اگر ہم نے 2 سے 3 ہزار کسی غریب کو دے دیے، وہ بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ حضرات سلف میں ان کی سخاوت کتنی تھی، وہ صرف انسانوں پہ نہیں، جانوروں کے لیے بھی ان کے دلوں میں ہمدردی ہوتی تھی۔ ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ فرمانے لگے، فرماتے ہیں ایک جگہ سے میرا گزر ہو رہا تھا، چلتے چلتے دوپہر کا وقت ہوا، میں تھک گیا تو ایک باغ میں جا کر میں آرام کرنے لگا، تو میں نے دیکھا باغ کے اندر ایک نوجوان تھا جو درختوں کو پانی دیتا تھا، باغ کی رکھوالی کرتا تھا۔ جب دوپہر کھانے کا وقت ہوا، عبداللہ بن جعفر ٹیک لگا کر درخت سے بیٹھے، کہتے میری نظر پڑی اس نوجوان پر، جب اس نے اپنا کھانا کھولا، گھر سے اس کے لیے کھانا آیا تھا، تو جب کھانا کھانے کے لیے وہ بیٹھا، اتنے میں کہیں سے کتا آ گیا اور وہ آ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے کھانے سے ایک روٹی نکالی، اس کے آگے ڈال دی، اس کتے نے وہ روٹی اور وہ گوشت کی بوٹی تھی وہ کھا لی۔ اب وہ پھر بھی بیٹھا رہا، اس نے دوسری روٹی نکالی اور جو گوشت تھا وہ اس کے آگے ڈالا، کتے نے وہ بھی کھایا، پھر بھی بیٹھا رہا۔
اس نے تیسری روٹی نکالی، وہ ڈالی، جو باقی سالن گوشت کا تھا وہ بھی اس کے سامنے رکھا، کتے نے وہ کھایا اور دم ہلائی اور چلا گیا۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کے پاس کھانے میں کچھ نہیں بچا تھا، اب اس نے اپنا دسترخوان لپیٹ لیا، اپنے برتنوں کو باندھ دیا، پھر یہ باغ میں پانی دینے لگ گیا۔ میں سمجھ گیا اس کے پاس کچھ ہوتا تو ایک لقمہ یہ بھی لے لیتا۔ عبداللہ بن جعفر اس کے قریب گئے، وہ ان کو شکل سے پہچانتا نہیں تھا، نام تو سنا تھا لیکن تعارف نہیں تھا۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا تم نے اپنے حصے کا کھانا کس کو کھلایا؟ فرمایا یہ کتا تھا، میں نے اس کو کھلا دیا۔ کہا کیوں کھلایا؟ کہا یہ کہیں سے آیا تھا، بھوکا ہے، تبھی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کہا تم آج کیا کرو گے؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، آج کا دن فاقہ کر دوں گا، ایک ٹائم کا فاقہ کر دوں گا، اللہ اس سے بہتر شام کو کھلا دے گا، اس سے بہتر اللہ عطا کر دے گا۔ کہا ایک دے دیتے، تم نے تینوں روٹیاں کیوں دے دی؟ کہا اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا، وہ بھوک میں تھا، پتہ نہیں کہاں سے سفر کر کے آیا ہوگا، یہ علاقے کا مجھے کتا نہیں لگا، کہیں دور سے آیا ہے، بھوک کی حالت ہے، تو مجھے خوشی ہوئی، میں نے اس کا پیٹ بھر دیا۔ عبداللہ بن جعفر کھڑے ہوئے، کہنے لگے لوگ کہتے ہیں عبداللہ سخی ہے، سخی تو یہ غلام ہے جس کے پاس 3 روٹیاں اور اس نے تینوں کتے کو کھلا دی، انسان بھی نہیں ایک جانور کو جس سے نفع کی امید کوئی نہیں۔ ہم تو اسے دیتے ہیں نفع کی امید رکھتے ہیں، جسے دیتے ہیں خود غرضی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں الٹا ہمیں کتنا دے گا، 500 دیتے ہیں 1000 کے نفع کی امید رکھتے ہیں۔ کسی غریب یتیم بیوہ مسکین کو بھی شادی میں 1000 دیں تو وہاں دیتے ہیں جہاں 2000 کے ملنے کی امید ہو کہ لفافے میں اگر ڈبل آئے گی تو ٹھیک ہے، نہیں آتی یا تو جاتے ہی نہیں، یا جاتے ہیں تو اتنا رکھ دیتے ہیں جس سے بس قوت لا یموت تک ہو، اس سے آگے بڑھ کر نہ ہو۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں نے کہا سخی تو یہ نوجوان ہے، کہا تیرا مالک کون ہے؟ مجھے اس سے ملا، مالک سے ملے۔ انہوں نے عبداللہ بن جعفر کو پہچان لیا، فرمایا میری یہ خواہش پوری کرو گے؟ کہا جی پوری کروں گا۔ کہا یہ غلام بھی مجھے بیچو اور یہ جو آپ کا باغ ہے یہ بھی بیچو، جو قیمت کہو گے میں آپ کو دوں گا۔ اس نے کہا حضرت کیا کرو گے؟ فرمایا نہیں میں چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے منہ مانگی قیمت لگائی، انہوں نے غلام بھی خریدا، باغ بھی خریدا۔ خریدنے کے بعد غلام سے کہا میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا اور یہ باغ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، یہ باغ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، جب انسان خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اللہ آخرت میں تو بدلہ دیتا ہی ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اللہ نے کیسا بہترین بدلہ عطا فرمایا، آزادی بھی نصیب ہو گئی، جس باغ میں کل تک ملازم تھا آج اس باغ کا مالک بن گیا، جس باغ میں کل تک نوکر تھا آج وہ باغ اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات سلف کی زندگی میں ایثار اور ہمدردی کا بڑا جذبہ ہمیں نظر آتا ہے، جہاں وہ کسی ضرورت مند کو دیکھتے، کسی مستحق کو دیکھتے، اللہ نے وہ ساتھ دی ہوتی آگے بڑھ کر فوراً تعاون کرتے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخی انسان گزرے ہیں، ان کے واقعات امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں اور مرتضی حسن زبیدی نے اتحاف السادۃ المتقین میں نقل کیے۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید بادشاہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف 500 دینار ہدیے میں بھیجے، انہوں نے 1000 دینار ہدیے میں بھیجے۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا، لیث بن سعد کو بلایا، میں نے 500 بھیجے آپ نے 1000 کیوں بھیجے؟ کہا آپ نے اپنی وسعت کے مطابق دیا، میں نے اپنی وسعت کے مطابق دیا۔ تو بادشاہ 500 دے رہا ہے، اللہ نے ان کو دیا یہ 1000 دیتے تھے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حالانکہ یومیہ آمدنی ان کی 1000 دینار تھی۔ جو آتا تھا علماء پہ، صلحاء پہ، نیک لوگوں پہ، مدارس پہ، جہاد پر یہ خرچ کرتے تھے۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہمارے والد پر کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی، جو آیا رب کے نام پر دے دیا۔ سخاوت کی اتنی انتہا۔ ایک خاتون ایک کٹورا لے کر آئی گھر سے، چھوٹا سا کٹورا تھا، کہا اس میں تھوڑا سا مجھے شہد چاہیے۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا وہ جو شہد کی پوری مشک ہے وہ اٹھا کر لے کر آؤ، شہد کا پورا مٹکا تھا، کہا یہ خاتون کو دے دو۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو ایک کٹورا چاہیے۔ کہا تو نے مانگا تھا اپنی ضرورت کے مطابق، میں نے دیا ہے اپنی وسعت کے مطابق۔ تو نے تو مانگا ایک کٹورا، مجھے رب نے کئی گنا زیادہ دیا ہے، پورا مٹکا شہد کا بھرا ہوا اس کو دے دیا۔ ایک دفعہ ایک شخص ان سے پھل خریدنے کے لیے آیا، پھل خرید کر گیا، جو اس نے نفع کی امید رکھی تھی اس میں تھوڑا سا نفع اس کو کم ہو گیا۔ انہیں بعد میں ایک پتہ چلا
آپ کے درختوں کا پھل جس نے خریدا اس کو تھوڑا نفع کم ہوا، اس نے اس کو بلایا، جتنا اس کے نفع کی امید تھی اپنی جیب سے اس کو دے دیا۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے جب پھل بیچ دیا بات ختم ہو گئی، جو نفع کم ہوا زیادہ ہوا اس کا نصیب اور مقدر ہے۔ کہانی اس نے امید جو باندھی تھی کہ لیث بن سعد کے باغ سے اللہ مجھے اتنا نفع دے گا، یہ مسلمان ہے، اس نے ایک امید باندھی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی امید کو بھی پورا کروں، جتنے کی امید باندھی تھی اتنا نفع اپنے جیب سے اس کو دے دیا۔ ایسے لوگ آج تاریخ میں نہیں ملتے، یعنی انسان چراغ لے کے بھی ڈھونڈے، ایمان اور ایثار کا یہ جذبہ، اخلاص و للہیت کی ایسی مثالیں آج نہیں ملتی۔ تبھی اللہ بھی انہیں بے تحاشا دیتا تھا، رب کے نام پر دیتے تھے، دوسروں کے لیے ہمدرد تھے، رب العالمین بھی انہیں خوب عطا فرما رہا ہوتا۔ ان لوگوں کی سخاوت ایسی تھی، دنیا میں تو دنیا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی سخاوت کے نادر واقعات ملتے ہیں۔ امام غزالی جیسے بہت بڑے عالم جو آج سے تقریباً 900 سال پہلے گزرے، انہوں نے احیاء علوم الدین میں اور علامہ یافعی نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک جماعت جا رہی تھی حج کے سفر پہ، جماعت چلتے چلتے ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا، وہاں راستے میں قبرستان آیا اور اس قبرستان میں ایک بڑے سخی تھے، ان کی بھی قبر تھی۔ تو اب رات کا وقت ہوا، قافلے والوں نے کہا یہیں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، صبح آگے کا سفر کریں گے۔ جب یہ رات کو سو گئے، قافلے میں صالح مری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور وہ جو سخی آدمی جس کا ہم نے نام سنا تھا میں نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ مجھے خواب میں کہنے لگا تمہارے پاس جو اونٹ ہے میں تمہیں اس سے بہتر بختی اونٹ دوں گا، تم یہ اونٹ مجھے دے دو، میں اس کا نہر کروں تاکہ یہ جتنے مہمان تمہارے ساتھ آئے ہیں یہ سارے مہمان اس اونٹ کا گوشت کھائیں۔ وہ بڑے سخی تھے، زندگی میں بھی سخاوت تھی۔ اب موت کے بعد ان کو خواب میں آ رہے ہیں، کہا میری قبر کے قریب یہ قافلہ رکا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں ان کو تازہ گوشت کھلاؤں، اللہ کے راستے میں جا رہے کہتے ہیں میں خواب میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنا اونٹ تمہیں دیتا ہوں، کہا اس سے بہتر اونٹ بختی اونٹ انشاءاللہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ کہتے ہیں جب میں صبح اٹھا تو میرے جو اونٹ تھا اس کا نہر ہوا تھا، یعنی اس کو کسی نے نہر کیا ہوا تھا، خون بہہ گیا تھا اور وہ نیچے گرا ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے وہ کھال اتاری، اونٹ کے جسم کے گوشت کے حصے بنائے، جتنے قافلے والے تھے سب کو کھلایا، سالن پکائے، شوربہ سب میں تقسیم ہوا، سب نے گوشت کھایا۔ کہتے ہیں ہم چلے، ایک منزل آگے چلے تھے، آگے سے ایک نوجوان اونٹ پہ سوار آ رہا تھا، اس کے پاس بختی خوبصورت اونٹ تھے، بختی سب سے مہنگے اونٹ ہوتے ہیں عرب کے، سرخ اونٹ۔ وہ آیا اور وہ نام لے کے کہہ رہا تھا فلاں بن فلاں کون ہے؟ تو ہمارے قافلے میں یہ شخص تھا، اس نے کہا میں ہوں۔ تو اس نے کہا یہ اونٹ آپ لے لو، اور وہ خوبصورت بختی اونٹ اس کو دے دیے۔ اس نے کہا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا جو فلاں سخی گزرا میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہا تجھے کیا پتہ چلا؟ کہا میں نے رات خواب دیکھا، میرے والد نے مجھے کہا فلاں آدمی کے ساتھ میں نے اونٹ کا تبادلہ کیا، وہ قافلہ میری قبر کے پاس رکا تھا تو میں نے کہا ان کو تازہ گوشت کھلایا جائے، میں نے اس کا اونٹ نہر کیا ہے، بیٹا تم بختی اونٹ اس کو دے دینا۔ تو یہ بیٹا اب باپ کی وصیت کے مطابق وہ اونٹ لے کر آیا اور اس کو دے دیا۔ یعنی ان لوگوں کی سخاوت زندگی میں نہیں تھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی ارواح میں بھی سخاوت کا مادہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو نوازا تھا، دل کے صاف لوگ تھے، پاکیزہ لوگ تھے، پاکیزہ نفوس والے تھے، ارواح ان کی پاکیزہ تھی، قلوب ان کے پاکیزہ تھے، اس لیے رب العالمین کی عطائیں بھی ان پر خوب ہوتی تھیں۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، آج آخری روزہ ہے، کل عید الفطر کا دن ہے، آج کل کے ایام تنگ دستی، فقر، مہنگائی کے ایام ہیں، اللہ نے ہمیں وسعت دی ہو ہم اپنے عزیز و اقارب میں ایک نظر دوڑائیں، کوئی بھی غریب کوئی بھی مستحق نظر آئے ضرور ان کے ساتھ خرچ کریں، ہو سکتا ہے یہ ہمارا تھوڑا سا دیا ہوا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اور اللہ اس سے بہتر ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا کر دے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں، اردو کی کتاب ہے یادگار واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا نواب مظفر علی خان صاحب کا۔ یہ ہندوستان میں مظفر نگر ایک علاقہ گزرا ہے، اسی علاقے کے باشندے تھے، اللہ نے ان کو وسعت خوب دی تھی، انہوں نے اپنے لیے خوبصورت گھر بنانے کا ارادہ کیا، سب سے مہنگی جگہ پر اپنے لیے جگہ خریدی نواب مظفر علی خان نے اور اس میں اپنے لیے بہترین ایک خوبصورت حویلی بنائی، ارد گرد سارے باغات ہی باغات اور قریب میں پانی کی نہر جا رہی ہے، بہت خرچہ کیا، بہت مال لگایا۔ جب یہ اس کا محل تعمیر ہو گیا، اب افتتاح کرنی تھی، اس سے پہلے خادموں کو لگا کر صفائی ستھرائی ہوئی،
ریشم کی قالینیں بچھائی گئیں، لوگوں کو دعوت دینے کا اہتمام ابھی شروع ہو رہا تھا۔ اسی علاقے میں ایک غریب کی بیٹی کی شادی تھی، تو اب وہاں بارات کے لیے انہوں نے آنا تھا مہمانوں نے، اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس دور میں حال ہوتے نہیں تھے کہ حالوں میں ٹھہرایا جائے، تو یہ پریشان تھا مہمانوں کو کہاں ٹھہراؤں گا۔ کسی نے کہا نواب مظفر علی خان کا گھر تعمیر ہوا ہے، خوبصورت گھر ہے، آبادی نہیں ہے، فی الحال رہائش نہیں ہے، وہاں ٹھہرا دو، ان سے بات کر لو۔ اس نے کہا وہ کہاں چابی دیں گے؟ کہا نہیں، بات کر کے دیکھو۔ اس کے پاس گئے، میری بیٹی کی شادی ہے، 2 دن بعد بارات آنے والی، مہمان آنے والے، تو ایک دن وہ ٹھہریں گے، دوسرے دن چلے جائیں گے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے محل میں نچلے حصے میں وہ ٹھہر جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چابی ان کو دے دی اور کہا اس کو کھولو۔ کھولایا گیا، خادموں سے صفائی کروا دی، کہا ایک شرط پہ ٹھہریں گے، جتنے دن وہ ہوں گے ان کا کھانا پینا ناشتہ میری طرف سے ہوگا۔ حالانکہ وہ غریب، یہ علاقے کا نواب، تو جب وہ بارات کے آئے ساتھی ان کے ٹھہرے تو ان کا جتنا خرچہ کھانا پینا ہوتا تھا یہ ان کی طرف سے ہوتا تھا۔ اب بارات والے آئے، شادی ہو گئی، لڑکی رخصت ہو گئی، 2 دن کے بعد اس نے گھر کو صاف ستھرا کیا۔ اب شکریہ ادا کرنے کے لیے غریب چابی لے کر نواب مظفر علی خان کے پاس گیا، کہا یہ آپ کی چابی ہے محل کی، آپ کا بہت بڑا احسان، آپ نے 2 دن کے لیے مجھے چابی دی، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ نواب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے کہا یہ چابی اپنے پاس رکھو اور اپنی بیٹی کو دو۔ جب تم نے یہ بات کی تھی کہ میری بیٹی کی بارات ہے اور مہمانوں کو ٹھہرانے کی جگہ نہیں ہے، تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی بیٹی ہو یا کافر کی ہو، مالدار کی ہو یا غریب کی ہو، پیسے والے کی ہو یا فقیر کی ہو۔ میں نے کہا میری بیٹیوں کے پاس تو اتنا کچھ اور اس غریب کی بیٹی کے پاس اتنا نہیں، اور یہ تنگ دست مہمانوں کو ٹھہرا نہیں سکتا۔ میں نے اس وقت نیت کی تھی اس کے مہمان یہاں ٹھہریں گے اور اس محل کی چابی اس غریب کی بیٹی کو دوں گا۔ اس نے کہا یہ چابی لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو دے دو، وہ چاہے تو یہاں رہائش اختیار کرے، چاہے تو اس کو فروخت کر دے۔ اس نے کہا حضرت یہ تو بہت بڑی مالیت کی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ اس سے مجھے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس نے وہ چابی اس غریب کی بیٹی کو عطا کر دی۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، جنت کا ایک خوبصورت محل، نواب مظفر علی خان اس میں گھوم رہا ہے، حور و غلمان اس کے ساتھ ہیں۔ کہا اللہ نے کس پر عطا کیا؟ کہا میں نے غریب کو اپنا گھر دیا، اللہ نے اس سے کئی گنا بڑا مجھے جنت کا محل عطا فرمایا۔ جب انسان خالص اللہ کے لیے دیتا اللہ عطا کرتا ہے۔ اب اس کا رشتہ کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، صرف یہ دیکھ کر کہ غریب کی بیٹی ہے، اس کے مہمان آنے والے ہیں، اس نے کہا میرے ہاں ٹھہریں گے، پورے محل کی چابی اسے حوالے کر دی، اللہ نے بہترین بدلہ عطا فرما دیا۔ آج بہت سی بیٹیاں گھروں میں ایسے ہیں جن کے رشتے نہیں ہو سکے۔ آج کتنی گھروں میں بچیاں موجود ہوتی ہیں، والد کی وسعت نہیں ہوتی وہ اپنی بیٹی کی شادی کرا سکے۔ آج جہیز کی لعنت موجود ہے، اس کے بغیر کوئی نکاح، کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ ایسے تنگ دست ہوں، اللہ نے وسعت دی ہو، ان بیٹیوں کی شادیاں کرائیں۔ ماں بہن بیٹی کی غربت کی حالت ہوتی ہے، تبھی وہ تنگ دستی کے ایام میں گھروں سے نکل کر باہر مزدوری کرتے ہیں۔ آج آپ جائیں گوشت کی دکان پر بھی، بڑے بھائی واقعہ سنا رہے تھے، وہاں پردہ نشین عورتیں ہیں، پھیپھڑے خرید رہی ہیں، حالانکہ جسے قربانی کے دنوں میں انسان پھینک دیتا ہے وہ ضرورت میں نہیں آتی۔ آج اس طرح کا حصہ گوشت کا لے کر بھی وہ اپنی پیٹ کی آگ کو بجھا رہی ہیں۔ کبھی مرغی والوں کی دکانوں پہ جاؤ، وہاں دیکھیں کوئی پنجے خریدتے نظر آتے ہیں، کوئی پوٹے خریدتے نظر آتے ہیں تاکہ ہلکی سے ہلکی قیمت ہو، کوئی گردن کا گوشت خریدتے نظر آتے ہیں۔ آج ان کی وسعت نہیں ہے یہ اپنے بچوں کو کھلا سکیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، عید کے ایام قریب ہیں، اپنی تھوڑی سی ہم اپنے اخراجات کو کم کر کے، ایسا غریب کوئی بھی نظر آئے عید کی رات میں ان کے ساتھ تعاون کریں، کل ان کے گھر میں عید کی خوشیاں ہوں گی، اللہ میرے اور آپ کے دل کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ ان کی بیٹیاں خوش ہوں گی، اللہ مستقبل میں ہماری بیٹیوں کو خوش کرے گا۔ ان کے بچے خوش ہوں گے، اللہ ہماری اولادوں کے نصیب بنا دے گا۔ ان کے ہاتھ دامن کے دعاؤں کے اٹھیں گے، اللہ ہماری بچیوں کا نصیب اچھا کر دے گا۔ بچیوں کے لیے تو بہت کچھ جمع کیا، ان کے لیے دعاؤں کا سرمایہ جمع کرو۔ اصل سرمایہ کہ انہیں مستقبل میں سکون ملے، یہ سکون دعاؤں سے ملتا ہے۔ غریب کی دعائیں نکلتی ہیں، اللہ ان کا مستقبل بنا دیتا ہے۔ اس لیے میں نے آج کی ساری وضاحت عرض کی، اللہ نے وسعت دی ہو، کوئی مستحق ہو تعاون کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔